شہزیب بھائی ماشاءاللہ سے ریگولر بیسس پہ ہم اپنے کلائنٹس کو جو ہے نا اپڈیٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ کرنٹ سچویشن جو بحریہ کے اندر اس وقت چل رہی ہے. اور ریسنٹلی رات کو بھی ایک پریس ریلیز اسپیشلی نیب کی سائڈ سے جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے, اس میں ریگارڈنگ بحریہ کچھ انہوں نے بریفنگز جو ہے نا وہ کی ہیں. نیب اسلام آباد نے بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں اور جائیداد مالکان کو یقین دلایا کہ ان کے قانون, حقوق اور سرمایہ کاری مکمل طور پر محفوظ ہیں. نیب نے کہا ہے کہ کچھ عناصر کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبریں صرف رہائشیوں کو پریشان کرنے اور ان کی جائیدادیں سستی قیمت پر حاصل کرنے کی سازش ہے. نیب نے متاثرین کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ کیا اور واضح کیا کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف کارروائیاں صرف ان مالکان اور جائیدادوں تک محدود ہیں جو قانون کے سامنے پیش ہو کر لوٹی ہوئی رقم واپس نہیں کرتے. نیب نے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منفی اور فتنہ انگیز خبروں پر دھیان نہ دیں اور اپنی زندگی معمول کے مطابق جاری رکھیں. ذرا ہمارے کلائنٹس کو یہ اپڈیٹ کیجیے کہ کیا وہ چیز تھی میجر جو ڈسکس. خلیل بھائی, کل رات نیب کی طرف سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ نوٹس آیا ہے, یا پھر میں کہہ لوں کہ اینڈ یوزرز اور کلائنٹس کے لیے ایک ریلیف کی صورت میں انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا, جس میں انہوں نے واضح یہ بات کی ہے کہ نیب میں آن گوئنگ جو بحریہ ٹاؤن کا کیس چل رہا ہے اس سے ان کے رہائشیوں اور سرمایہ کاری کرنے والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے, اور ان کی ہر طرح سے جو انویسٹمنٹ ہے سیف اینڈ سیکیور ہے. کچھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ شر پسند عناصر جو ہیں جان بوجھ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر یا پھر لوگوں کے اندر, بیکاز یہاں پہ صرف ایک دو انسان نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی تعداد میں بحریہ ٹاؤن آل اوور پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, جس میں ان کے رہائشی, کلائنٹس, ملازمین اور ہر طرح کے ہم ڈیلر حضرات ہیں, یہ سب شامل ہیں. تو نیب نے یہ بات واضح کی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو یا مسئلہ نہیں ہے, خاص طور پہ ان کے کلائنٹس کو اور اینڈ یوزرز کو, بیکاز اس میں جو کیس انہوں نے یہ بھی بات مینشن کی ہے کہ جو کیس چل رہا ہے وہ صرف اور صرف پرسنلی ملک ریاض صاحب کا کیس ہے, جو کہ نیب کے اندر ان کی پرسنل ایک ڈیفالٹر آف دا ٹیکس جو انہوں نے نہیں دیا کئی سالوں سے, اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایشو بنا ہوا ہے, جو کہ اس کا تعلق صرف اور صرف ان کی اپنی ذات سے ہے. بیکاز جو آرگنائزیشن ان کی اپنی بھی ہے وہ آج کی نہیں خلیل بھائی, یہ کوئی بات کافی اب 7-8 سال گزر چکے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن انہوں نے آٹو پہ لگا دی ہے. جب آپ ایک بزنس کو بزنس امپائر میں کنورٹ کر چکے ہوتے ہیں تو کتنے بھی آپ پاکستان میں بزنسز دیکھ لیں جو واقعی ایک بزنس امپائرز کا درجہ رکھتے ہیں, وہ سب آٹو پہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. سی ای اوز کی یا فاؤنڈرز کی, مالکوں کی جو ہے وہ انوالومنٹ بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ٹیک پروفٹ کی صورت میں وہاں پہ انوالو ہوتے ہیں, ادروائز باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ان کے ممبرز جو ہیں سوسائٹی کے یا مینجمنٹ کے وہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شہزیب بھائی, اصل میں جہاں تک میں نے جو چیز تھوڑی سی آبزرو کی ہے کہ یہ جو بیسیکلی نوٹس یا پھر پریس ریلیز ضرورت پڑی نیب کو پبلش کرنے کی, اس میں کچھ جو لوگ یہ بھی چیزیں انٹرپریٹ کر رہے تھے, مس انٹرپریٹ کہوں گا میں, یہ کہہ رہے تھے کہ جو فرسٹ پوائنٹ ٹویٹ آیا تھا ملک صاحب کا, اس میں کہا تھا کہ میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. کسی نے بھی اس ورڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ایمفسائز نہیں کیا, جبکہ انہوں نے زور کس پہ دیا کہ میں اپنے جو میجر آپریشنز ہیں وہ بند کرنے جا رہا ہوں, یا پھر اس منہج پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاسبل ہے کہ یہ چیزیں لوگوں نے سمجھا کہ شاید بند ہو چکی ہیں. تو یہ چیز کو بھی بیسیکلی کلیریفائی کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ چیز پراپر پبلکلی جو اناؤنس کیا کہ بھائی سیکیورڈ ہیں آپ لوگ جو یہاں پر میجر اسٹیک ہولڈر ہیں, جو یہاں پہ پراپرٹی ہولڈر ہیں, یا پھر جو لوگ پلان کریں یہاں پر آگے پراپرٹی پرچیز کرنے کا یا پھر وہاں پر رہائش کرنے کا. تو یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑا سسٹم ہے انڈسٹری بادشاہ سے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس سسٹم کو اتنا ایزی ٹو ڈیزالو کرنا نہیں ہے. بالکل. اور یہ بات بھی انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے نیب کو یا پھر آپ کہہ لیں ایز آف گورنمنٹ کو یہ بات کرنے کی, وہ اس لیے کہ یہ لوگ کئی سالوں سے ایز اے گورنمنٹ بھی اس پہ ٹیکسز لے رہے ہیں, تو ان کو بھی جواب دہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا پڑے گا. اگر کوئی بحریہ پہ بات آتی ہے کہ آپ لوگ کیا سو رہے تھے یا ادارے کیا کر رہے تھے اس سارا ٹائم جب یہ بحریہ ٹاؤن آپ کہہ لیں کہ لانچ ہوا یا پھر آپریشنل تھا یا ان کی پیک پہ تھی ہر چیز, تو تب اگر ادارے کچھ نہیں کر پائے بیکاز یہ آن گراؤنڈ چیز ہے, ٹیکسز یہ لے رہے تھے, تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لائبلٹی تھی کہ لوگوں کو اس کا جواب دے سکیں کہ جو وہ ٹیکسز یا پھر جو وہ رقم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وہ کس عوض دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایز اے سیکیورٹی نیب نے پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم تو پہلے ہی یہ بات آپ سے کہہ رہے تھے, بیکاز کبھی بھی اگر کوئی آن گراؤنڈ پراپرٹی پوزیشنیبل پراپرٹی ہے, خاص طور پہ کوئی لٹیگیشن ایشو نہیں ہے, تو کسی بھی طرح سے آپ کو اس کے مالک کا آج تک لاجیکلی نہ کوئی افیکٹ آتا ہے نہ ہی آنا چاہیے, بیکاز اس کے مالک آپ خود ہیں اور آپ کے علاوہ
उस स्पेसिफिक प्लॉट का जो कि आपकी मलकियत है और कोई भी ऑनर नहीं हो सकता. ये एक बड़ी क्लियर और अंडरस्टैंडिंग बात है. बाकी अगर आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहें करें और फिर वीडियो का, ताकि हमें. अच्छा शाज़ेब भाई, इसमें एक और चीज़ में अगर आप देखें तो बहरिया में ऑलमोस्ट आप जो है जहाँ पर भी प्रॉपर्टी प्रोक्योर कर रहे हैं हर जगह पे आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो इट मींस कि वो टैक्सेस जो हैं वो किसके पास जा रहे हैं? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास ही जा रहे हैं. डीएमए का आप टैक्स पे करते हैं. बिल्कुल. स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं. स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हैं, एडवांस इनकम टैक्स आपका पे हो रहा है. तो वो किन बॉडीज को जा रहा है? तो इट मीन्स कि वो जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रोक्योर करती हैं लोग या फिर उसको ट्रांजैक्ट करते हैं, तो वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली चीज डायरेक्टली जो है वो जा रही है आपकी गवर्नमेंट की इनकम के अंदर. क्या आपने वो खलील भाई ये बिल्कुल बात ठीक की है, और आपने थोड़ा सा वीडियो से पहले उनसे जिक्र किया कि वो जो 3-4 दफा भी हुआ है, ये कोई पहली दफा नहीं. हाँ जी बिल्कुल. उस पर भी थोड़ा सा हमारे हाँ, ये इसमें इस तरह से है कि 1998 से जो ना ऑनवर्ड बहरिया जो शुरू हुआ तो उसमें तकरीबन 3 से 4 दफा ये चीज़ शाज़ेब भाई फेस करनी पड़ी है, जिसमें मुशर्रफ के दौर में भी ये चीज़, हालांकि वो इस चीज़ को लेके आने वाले हैं सिस्टम के अंदर, प्रॉपर्टी के बिजनेस को लेकर आने वाले वो मुशर्रफ साहब हैं, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्टेक लिया. और उसके बाद फिर इन बिटवीन काफ़ी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हर गवर्नमेंट के अंदर कोई ना कोई इशू चलता है, लेकिन चीज़ें सेटलमेंट की तरफ गई हैं, डिस्पोज ऑफ या फिर डिसॉल्व नहीं की उन्होंने, सेटलमेंट की तरफ गई. तो इट मीन्स कि ये भी जो मामला चला, अगर आप थोड़ा सा नोट डाउन करें, थोड़ा सा मार्केट की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें, तो चीज़ें जो है ना वो कूल डाउन हो रही हैं. एग्जैक्टली. आफ्टर ट्वीट या रिस्पांस थोड़ा सा डिफरेंट था, आप ये बड़ी चीज़ें डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो इट मीन्स की चीज़ें सेटलमेंट की तरफ हैं, और जो लोग थोड़ा सा कंसर्न अपनी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो परेशान ना हो, चीज़ें आपकी सेफ एंड सिक्योर है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है. अगर आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं तो भी परेशान ना हो. ये सिस्टम है माशाल्लाह से, इतनी जल्दी जो है ना वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती गवर्नमेंट. इसमें आप लोगों का मेजर स्टेक है, और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखें. मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें. अल्लाह आपका हामी नासिर.